بلوچستان میں پاکستان نے مساجد اور مدارس پر بھی اب بمباری شروع کر دی ہے۔ ایسا کیوں ہے، اس پر بات کریں گے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ہیلو ساتھیوں، بڑی دردناک خبر آئی ہے۔ ایک ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا جس میں قاری صاحب اور جو وہاں کے مولانا ہیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ شاید براہوی میں یا بلوچی زبان میں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کے جذبات سے آئیڈیا ہوگا کہ وہ کتنے شکستہ قلب ہے، یعنی ان کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان کے نزدیک قرآن شریف، مسجد، مدرسے یہ بہت ہی زیادہ روحانی ان کی ویلیو ہے، یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور کسی بھی ریلیجن کی طرح آپ دیکھیے کہ اب پاکستانی فوج نے مساجد کو اور مدرسوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ نہیں کہ ایک شیل پھینک دیا تو کہہ دے غلطی سے پھینک دیا، ایسی کہانی نہیں ہے، بلکہ ٹارگٹڈ اٹیک کیا ہے۔ تو پہلے ہم یہ ویڈیو تھوڑی سی دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ اب مدارس اور مسجدوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ اللہ تباہ برباد کینی دا مسجد ٹوزرون اللہ نہ بیخی کشی لئی نہ صرف کافر ہے، صرف مسلمان ہے، سفیس کی نہیں مسلمان ہے مسئلے ایرون قرآن نہ دعالت نہ زندگی نہ مسجد دادا خوانے گرائی گئے ایک داڑی پر بمباری کے دیا تھا تمہیں کہاں کچھ ہوئی داڑی دا قرآن مسجد نہ نہیں آیا بلا نہیں آیا نہیں آتا امی پہ داڑی قرآن نہ تباہ کرے اللہ تباہ برباد بے لئی رکھے ہی پاک ایرون مسجد نہ ایرون سو بلے چک مسور اشت بجر ہے دار دو بجس کے اندر کھڑی کھلے نے تیرا مسجد کی کھلے نے اگر وہ کرو ہی برائے گا نہ یہ بمباری کرو نہ اللہ یہ بمباری کے پروس خنزیر لئی ایرون قرآن تک تباہ مسور کہ اللہ بے غیرت نے تباہ کی اور اہل علاقہ والا کرے صوبان ڈاٹے اس کا فریاد کرے نو نرینے اور نیاڑی نہ تیٹی اوگسائنانو اور تقریباً 20 اور 25 کرے سہدار دڑکے رند کرے نو تھڑے نو انت سے نہ وجان کہ مسجد نہ وجان اینو کہہ دانا مسجد نہ حالتی تو علماء دان کہہ گزارش ہے مسجد اور مدارس ادا زیا کرے الیکشن اور پھر مسجد انا مدرسہ انم لفرن کرن ذکر ملي تشهد كمان جاس تادي ذاك الشيء فرير ذاك برائے گا بری ننی خری باقی مسجد تو اور ہن دشمنی تھی مسجد تو اللہ نہ اراسی قرآن تھی خلقوں نے دا قرآن تا دا پھٹ ننے وہ دلیت نہ ننو بچے نے دا قرآن کے وہ کرو یہ برائے راست کی مسجد نے تو جنگ کرنی تھی صحیح جنگ کرا لیکن یہ رہے بڑے اس بمباری کی دا قرآن مجید دا رکھ دا کٹ ٹوں ٹوں داڑی قرآن ہن تو سیدھا قرآن مجید کل ٹوں جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا حملہ کیا گیا کانوائے کے اوپر، فوج کے کانوائے کے اوپر، جس میں جو ہے وہ بہت سارے پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 50 کے قریب۔ یہ BLA کے فتح اسکواڈ نے بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ کیا تھا، اور اس کی ویڈیو بھی جاری ہو گئی ہے۔ میں نے ویڈیو دیکھی ہے لیکن میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ بہت گرافک ہے کہ کس طریقے سے فوجیوں کی جو لاشیں ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے فوجی خود ہی جو ہے وہ پک اپ میں پیچھے ڈال رہے ہیں، اور بہت ہی جو ہے وہ مطلب ہے کہ منظر ایسا ہے کہ وہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ بلوچستان میں جو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کو، وہ BLA سے نہیں ہے، وہ BLF سے نہیں ہے، وہ بلوچ ریپبلکن گارڈ سے نہیں ہے، وہ بلوچ نیشنلسٹ
آرمی سے نہیں ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا خطرہ بلوچستان کو اب بلوچ عوام سے ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا جگہ ہو یا کوئی ایسا موقع ہو جہاں بلوچ لوگ اکٹھے ہو سکیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو مسجد ہے اس کے فلسفے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں ان کو جن کو نہیں پتہ میں سمجھانا چاہوں گا۔ مسلمان دن میں 5 دفعہ مسجد میں حاضری دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ مسجد کا ایک امام ہوتا ہے، ایک قاری ہوتا ہے، یا کسی وقت قاری اور امام دونوں ایک ہی شخص ہوتے ہیں۔ اب جب یہ فجر کے ٹائم پہ لوگ آتے ہیں، اپنا دن کا آغاز فجر کی نماز سے کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ یہ ملتے ہیں ظہر کے ٹائم، یعنی آفٹرنون میں، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ یہ 5 دفعہ جو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حال چال پوچھیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی کا پتہ کریں، اور ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ اور اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت بلوچستان میں ملٹری آپریشن کیے جا رہے ہیں، لہٰذا مساجد کے اندر جو بات ہوگی تو وہ ملٹری آپریشنز کے حوالے سے ہوگی، اور ایک اجتماعی کلیکٹیو جو وزڈم ہے لوگوں کے اندر، وہ اس ملٹری آپریشن کے خلاف آہستہ آہستہ بیک آف دا مائنڈ میں اس کے خلاف جذبات جو ہے وہ ابھرنا شروع ہوں گے، اور پھر ایک کلک ہوتا ہے، ایک چنگاری اٹھتی ہے، اور وہ چنگاری جو ہے وہ پھر پھیل جاتی ہے، وہ اچانک پھر پورے بلوچستان میں عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ارے کل تک تو ایسا نہیں تھا، لیکن آج یہ اچانک لوگ کیسے باہر نکل آئے؟ تو اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ منطق یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو کلیکٹیو ایک کمیونٹی جمع ہوتی ہے، وہ کلیکٹیو وزڈم وہاں سے جمع ہوتا ہے، کلیکٹیو انفارمیشن ہوتی ہے، اور آپ وہ ڈیٹا آپ کے بیک آف مائنڈ میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن یہ ایسا آتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے اور پھر جو ہے لوگوں کا جسے کہتے ہیں نا فیوز اڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اب مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مدرسوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ لوگ مسجد جانے سے ڈریں کہ یار ادھر ہی تو مسجد میں گئے تو کہیں بم نہ پھٹ جائے، کہیں گن شپ ہیلی کاپٹر سے حملہ نہ ہو جائے۔ یہ جو مسجد ہے اس پہ تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے حملہ ہوا نا، اور 2 گھنٹے مسلسل حملہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ویسے حملہ کیے اور چلے گئے، 2 گھنٹے مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ گن شپ ہیلی کاپٹر جو ہے ٹارگیٹڈ اٹیک کرتے رہے۔ یہاں قرآن شریف شہید ہوئے، مسجد کے کافی حصے شہید ہوئے، وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہیں، اور مدرسے کی عمارت کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ مسجد ہے یا قرآن شریف یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، یا مطلب ہے ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس فوج کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی انسانیت ہے۔ یہ فوج اب مکمل طور پر ایک بھیڑیا صفت گروہ بن چکا ہے، اور اس وقت یہ بھیڑیا صفت گروہ جو ہے یہ بلوچستان پہ حملہ آور ہے۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔